بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. وقال سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. 1447 ہجری کے ایام ازا کا یہ چھٹا عشرہ، جو اگرچہ 10 میں سے 5 مجالس خصوصیت رکھتی ہیں، لیکن بنیادی اعتبار سے یہ ذکر رسالت کے حوالے سے ہے، اس لیے شان نبوت و عظمت رسالت ہمارا عنوان ہے۔ اور جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ جگہ جگہ قرآن پیغمبر اسلام کا تعارف بھی کرا رہا ہے، ان کی عظمت بھی بتا رہا ہے، ان کی شان کا تذکرہ بھی کر رہا ہے، ان کی فضیلت بھی ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اور یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ ان کو سمجھو کہ ان کا اسٹیٹس کسی ڈاکیے کا یا کوریئر کا نہیں ہے کہ وہاں سے بس ایک پیغام لیا، تم تک پہنچایا، چلے گئے، بس کام ختم۔ جگہ جگہ قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے، مگر 2 آیتیں اس اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور دوسری سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ اور آج میں نے یہ دونوں آیتوں کی تلاوت کی ہے، اور انہی آیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے مجلس سمیت جو ہماری 9 مجالس ہیں ان کا اکثر حصہ ہوگا، اکثر، اس لیے کہ اس میں ایک آدھ اور ایسے خاص تاریخ آ رہی ہے کہ میں اپنے اس موضوع سے ہٹوں گا۔ آیت کا ترجمہ کر لوں، اس لیے کہ کل بھی مجھے وقت نہیں ملا تھا ترجمے کا۔ پہلی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، سورہ اعراف سورہ نمبر 7۔ اگرچہ اس سورے میں قرآن کریم کے دیگر سوروں کی طرح اور بہت سارے بہت اہم پیغام موجود، اور یہ سورہ اور سورہ جمعہ، سورہ اعراف اور سورہ جمعہ، ان دونوں میں ایک ایک آیت ایسی آئی ہے جو قرآن کے عام انداز اور اسٹائل سے بالکل ہٹ کر، لیکن آیت قرآن میں آئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ لفظ میرا یاد رکھیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ آج جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، اس میں شک ہے۔ بعض مسلمانوں نے اسے قرآن کی آیت نہیں سمجھا، ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں، لیکن بعض مسلمانوں کے پاس یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں قرآن نہیں۔ وہ جب میں ذرا اس سورہ توبہ کی آیت پر جاؤں گا تو تھوڑی اس کی وضاحت کروں گا، لیکن سورہ اعراف کی وہ آیت نہیں جو آج میں نے تلاوت کی ہے۔ میں نے کہا اس سے ہٹ کر سورہ اعراف کی ایک خصوصیت بیان کر رہا تھا کہ ایک آیت سورہ اعراف کی اور ایک آیت سورہ جمعہ کی ہے جس میں ایک ایک لفظ ایسا ہے، لفظ جو قرآن کے عام انداز سے ہٹ کر ہے، لیکن وہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام کہ بعض ایسے دشمنان دین ہوتے ہیں جن کے لیے اس قسم کا لفظ جب قرآن میں استعمال ہو گیا، ہمیں اور آپ کو اس طرح استعمال نہیں کرنا ہے، بہت احتیاط کرنا ہے، لیکن بعض ذہنوں میں خیال، غلط خیال ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس سورہ اعراف میں بلعم باعور یا بلعم باعورہ کا تذکرہ، میں بہت زیادہ بلعم باعور کا ذکر کرتا رہتا ہوں، وہ کہ جس کی دعا قبول ہوتی تھی، لیکن جب اس نے نبی خدا کے خلاف، پرانی بات ہے، دعا کرنا چاہی تو اس کی زبان پلٹ گئی، دعا نہ کر سکا تو قرآن نے کیا کہا؟ مثلہ کا مثل الکلب، اس کی مثال کتے جیسی۔ قرآن نے ایک شخصیت کا ذکر کیا، ایک کا، اور اس کے لیے لفظ کتا استعمال کیا۔ آپ تو جانتے ہیں عربی کا لفظ ہے، لیکن ایسا کہ اردو والے بھی جانتے ہیں، اور آپ تو عرب دنیا میں رہتے ہیں۔ مثلہ کا مثل الکلب۔ اور ایک سورہ جمعہ کی آیت ہے کمثل الحمار، ایک گروہ کے لیے قرآن نے لفظ حمار استعمال کیا، یعنی گدھا۔ نہ صرف یہ کہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں، بلکہ ایک بات آ گئی ہے تو ضمن عرض کر دوں کہ جب قرآن میں یہ لفظ آ گیا تو یہ لفظ قابل احترام ہو گیا۔
یعنی قابل احترام کا مسئلہ یہ ہے کہ کتے کو عام زندگی کے اندر نجس ترین جانور سمجھا گیا ہے خنزیر کے بعد، لیکن قرآن میں یہ لفظ آ گیا ہے کتے کا، اس کو آپ بغیر وضو کے چھو بھی نہیں سکتے، کیونکہ لفظ جب قرآن کا ہو جائے گا، جب یہ قرآن کے لیے لکھا جائے، ہاں عام زندگی میں لکھا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جو ایک بحث چلتی ہے کہ قرآن کریم میں چلے یہ تو کتا اور گدھے کا لفظ تھا، لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم میں کتنی جگہ پہ شیطان کے اقوال نقل کیے، شیطان نے یہ کہا، شیطان نے یہ کہا، قال شیطان، شیطان نے یہ کہا، مگر جو شیطان نے کہا جب وہ قرآن میں آ گیا تو وہ کلام خدا بن گیا۔ شیطان کے قول کو بھی ہاتھ لگانا حرام ہے اگر آپ وضو سے نہ ہو۔ اور پھر یہ ایک لمبی بحث چلتی کہ شیطان کا کلام بھی کیا معجزہ قرار پائے گا۔ ماہ مبارک رمضان میں تفسیر قرآن کے ذیل میں علماء اس کا بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بات سورہ اعراف کے تعارف میں اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ اصل بات پھر رہ جائے ترجمہ۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، پیغمبر کے 3 لقب قرآن کی اس آیت میں آئے۔ جو لوگ نجات پائیں گے، جو آخر آیت میں آیا لفظ، میں نے آج پوری آیت نہیں پڑھی تھی، آخری ٹکڑا چھوڑ دیا کیونکہ کل کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا خطبہ بھی لمبا ہوا، آیت بھی اتنی لمبی ہوئی کہ ہمیں لگا کہ عربی میں آپ مجلس پڑھ رہے ہیں۔ آیت ذرا لمبی ہے، میں خود جانتا ہوں، تو آخری ٹکڑا چونکہ فی الحال ہماری آج کی مجلس سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن وہ ہے یہی کہ اولئک هم المفلحون، یہ جن لوگوں کی خاصیت اوپر بیان کی جا رہی ہے یہی لوگ نجات پائیں گے، فلاح، نجات۔ پیغمبر کا اعلان رسالت کے بعد پہلا جملہ یہی تھا، بلکہ اعلان رسالت ہی یہ تھا، یعنی جب پیغمبر کو اجازت ملی، ہمارا موضوع رسالت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ادھر ادھر اگر کچھ باتیں ہوں گی بھی تو رسول ہی سے متعلق ہوں گی۔ جب پیغمبر کو اجازت ملی کہ اب جاؤ اپنی رسالت کا اعلان کرو، تو پہلا جملہ ہی یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں تمہارے لیے فلاح کا، نجات کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب قرآن بتا رہا ہے کہ نجات ملے گی کس کو؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے، خالی نام نہیں لیں گے، خالی زبان تک نہیں رہے گا ان کی شان رسالت و عظمت رسالت کا عقیدہ، یتبعو، اتباع کریں گے، پیروی کریں گے اس رسول کی، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ ہر لفظ اپنی جگہ پہ ایک وضاحت چاہتا ہے، لیکن ابھی تو میں ترجمے کی منزل پر ہوں، وضاحت کی منزل پہ نہیں آیا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، پیغمبر کی ایک اور خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ تم پاؤ گے ان کا ذکر تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اب اس کے بعد پیغمبر کی یہ فضیلت یا خصوصیات بیان کرنے کے بعد قرآن نے پیغمبر کی ڈیوٹیز بیان کرنا شروع کی۔ اچھا، ایک تو وہ ڈیوٹی ہے جو آپ سورہ جمعہ میں سنتے ہیں کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ہی سے آخر تک، وہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے یہ وہ ہے جو ہم پر اور آپ پر رسالت کا احسان ہے۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ پیغمبر کی آفیشیل ڈیوٹی ہے کہ جہاں کوئی نیکی کا کام ہے پیغمبر حکم دیں گے، گناہ دیکھیں گے، روکیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ رسالت کی بھی یہ عظمت ہے اور شان ہے، اور امامت کا بھی یہی طریقہ ہے۔ آقا حسین کا آخری وصیت نامہ یہی تھا نا مدینے سے نکلتے وقت، اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، خالی یہ نہیں کہا میں نکل رہا ہوں مدینے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، خالی یہ نہیں کہا وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، اور یہ کر کے میں اپنے نانا کی سیرت پہ چلوں گا۔ سیرت رسول کا خلاصہ بتایا جو قرآن کریم کے سورہ اعراف میں آیا۔ اچھا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، اور جتنی پاک، پاکیزہ، طیب چیزیں ہیں وہ ان کے لیے حلال کرتا، ویحرم علیہم الخبائث، اور جتنی خبائث، گندگی، پلید اور بری چیزیں ہیں وہ ان پہ حرام کرتا۔ ہمارے یہاں یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آج سے نہیں ہمیشہ سے ہوتا، اور آج کل بڑھ گیا ہے کیونکہ آج کی دنیا ایسی بن گئی ہے، فلاں چیز کیوں حلال ہے، فلاں چیز کیوں حرام ہے، فلاں چیز کیوں واجب ہے، ہم یہ کیوں کریں، ہم وہ کیوں کریں، یہ کیوں 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 کا جو سوال ہر چیز پہ ہو رہا۔ داڑھی کیوں حرام ہے، حجاب کیوں واجب ہے، شراب کیوں حرام ہے، میوزک کیوں حرام ہے،
خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے، نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، خمس کیوں واجب ہے؟ قرآن نے 2 لفظوں میں جواب دے دیا۔ جو حرام کیا اس لیے حرام کیا کہ وہ خبیث ہے، پلیدی ہے، گندگی ہے، نقصان دہ چیز، اور جو حلال کیا تو وہ اس لیے حلال کیا کہ وہ طیب ہے، وہ پاک ہے، وہ پاکیزہ۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہیں پاک چیز جو ہے وہ اچھی نہ لگے، ہو سکتا ہے کہ بچہ شوق سے زمزم نہ پیے، کوئی کولا یا سافٹ ڈرنک پی لے۔ ابھی میں اس کو حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، میں مزے کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا فارمولہ یاد رکھو، جو چیز حلال ہے وہ اس لیے حلال ہے کہ وہ پاک ہے، جو حرام ہے وہ اس لیے حرام ہے کہ وہ خبیث ہے، اور یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، خالی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پیغمبر کا تم پر احسان ہے۔ تمہیں نہیں معلوم، لا علمی میں تم گندی چیز بھی استعمال کرو گے، پلیدی چیز بھی استعمال کرو گے، نقصان دہ چیز بھی استعمال کرو گے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، اسے کیا پتا، لا علمی میں ہر چیز جو زمین پہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیتا۔ یہ باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے نا کہ اس کو روکتے ہیں، اگر منہ میں چلا بھی گیا تو پھر اس کو منہ سے نکالتے ہیں بچے۔ یہ پیغمبر کا کام۔ ہم اپنی لا علمی، کم علمی، کم معرفت کی وجہ سے اگر کوئی حرام چیز کھا رہے ہیں تو ہم کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ وہ حدیث قدسی کا جملہ کتنی بار دہرایا جائے، لیکن چونکہ بات آ گئی ہے تو دہرا دو کہ اللہ کہتا ہے نا کہ تمہاری اطاعت سے مجھے فائدہ نہیں ہے، تمہاری معصیت سے میرا کوئی نقصان نہیں۔ اگر تمام جن و انس مل کے یہ طے کر لیں کہ آج سے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، تو جو میری منزلت ہے، جو میرا رتبہ ہے، جو میرا مقام ہے، اس میں جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے جن و انس مل کے یہ ارادہ کر لیں کہ آج سے اللہ کا ہر حکم توڑنا ہے، معصیت کرنا، تو جو میری عظمت ہے اس میں جو کے دانے کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ نہ تمہاری طاعت مجھے فائدہ دیتی ہے، نہ تمہاری نافرمانی مجھے نقصان دیتی ہے۔ فائدہ ہے تو وہ تمہارا ہے، نقصان ہے تو وہ تمہارا۔ چنانچہ مولا کا ایک جملہ ہے جو عصمت کے خلاف نظر آتا، عصمت کے خلاف، لیکن وہ اصل میں تو اپنے لیے نہیں ہے نا، وہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ کہ مولا نے فرمایا کہ آج تک میں نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی ہے، آج تک میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، اور خود ہی وضاحت کی کہ آج تک میں نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی، جس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ گویا اپنے ساتھ کی، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ والدین کی خدمت کریں گے، والدین کو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ آپ کو ملنے والا۔ رشتہ دار کا حق ادا کریں گے، اس کا فائدہ نہیں، فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ غرض یہ کہ جملے دہراؤں گا تو وقت ہی ضائع ہوگا، آپ سمجھ گئے بات۔ اور آج تک میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر کسی کا مال کسی نے چھینا، اگر کسی پہ کسی نے زیادتی کی، اگر والدین کو اٹھا کے اولاد نے ٹیشو پیپر کی طرح باہر پھینک دیا، ان کا کوئی نقصان نہیں، نقصان اپنا کر رہا ہے یہ انسان۔ تو یہ قرآن کریم کہہ رہا کہ تمام پورے نظام شریعت کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا۔ جو تمہارے لیے لازم قرار دیا تمہارے فائدے کی چیز ہے، جو حرام قرار دیا تمہارے لیے پلید، خبیث اور نقصان دہ تھی۔ اور اس کے بعد پھر بہت اہم ایک لفظ آ رہا، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہ، اور اس نے یضع ہٹا دیا، ہلکا کر دیا۔ یضع کوئی چیز اٹھانا، آپ اپنے کندھے پہ کوئی بوجھ اٹھا لیں، معلوم ہوا کہ آپ کی طاقت نہیں ہے، مگر آپ نے 50 کلو 60 کلو کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے، کمر ٹوٹی جا رہی ہے، کندھے جھکے جا رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ اکثر میں دیکھتا ہوں 30 کلو کے 35 کلو کے سوٹ کیس ہیں، اٹھایا نہیں جا رہا ہے، اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یا یہ کہ جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جب آپ کا ویٹ زیادہ ہو گیا، آپ کا ویٹ ہونا چاہیے 60 کلو، آپ ہو گئے 90 کلو کے، یہ 30 کلو کا ایک سوٹ کیس آپ نے اپنے کندھے پہ رکھا ہوا، جس کا آپ کا فائدہ کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کانت علیہ، تم نے اپنے آپ پر بلا وجہ کا فضول کا ایک بوجھ اٹھایا ہوا۔ پیغمبر کا کام ہے یضع مانے ہٹانا، یضع عنہم تمہارے اوپر سے وہ ہٹاتا ہے، اسرہم، اسر کہتے ہیں بوجھ کو، وزن، والاغلال، اغلال کہتے ہیں ہتھکڑی اور بیڑی کو۔ عمر سعد کے شعر میں لفظ اغلالی تھا نا، کہ سنا ہے مرنے کے بعد ہتھکڑی بیڑی ہوتی ہے، سنا ہے لوگ کہتے ہیں۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، بات کہیں کی کہیں ہوگی تو، لیکن یہ لفظ قرآن میں۔ اور جو بوجھ اور ہتھکڑیاں تم نے زبردستی اپنے آپ پہ ڈال رکھی، یہ پیغمبر کا کام ہے یضع عنہ، اس بوجھ سے تمہیں نجات دے، تمہیں ہلکا پھلکا کرے۔ ہم تو الٹا سمجھتے ہیں نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے ہمارا وزن بڑھا دیا۔ جو لوگ رسول کو نہیں مانتے کتنے ہلکے پھلکے ہیں، جب دل چاہتا ہے سوتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اٹھتے ہیں، جو دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے پہنتے ہیں، جو تفریح ان کا دل چاہتا ہے کرتے ہیں، ہلکے پھلکے۔
نہ شراب پینے پہ پابندی، نہ خنزیر کھانے پہ پابندی، نہ فجر کے وقت سونے پہ پابندی، نہ رمضان کے اندر فاقہ کرنے پہ پابندی، نہ یہ کہ سال کے آخر میں خمس دینے پہ کوئی پابندی نہیں، ہلکا پھلکا۔ قرآن کہہ رہا الٹی بات۔ پیغمبر کا کام ہے جو تم نے بلا وجہ کا ایک بوجھ اپنے آپ پہ رکھا اس سے تم کو ہلکا کر رہا ہے۔ اور اس کے اندر ہمارے سوشل لائف کے اتنے پیغام آ رہے ہیں، شوہر بیوی کا مسئلہ، ساس بہو کا مسئلہ، خاندانی مسائل، والدین اولاد کا مسئلہ۔ ایک بات آئے گی، ابھی تو میں ترجمے میں ہوں اور 15 منٹ ہو گیا، بس ختم ہو گیا ترجمہ۔ آج یہاں تک آیت میں نے پڑھی، الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہاں تک رسول کے فضائل بتائے، رسول کی ذمہ داری بتائی، رسول کے احسانات بتائے، رسول کے آنے کے بعد جو انسانیت ایک ہلکی پھلکی ہوئی، اس بوجھ سے جو خود اپنے آپ پہ زبردستی ڈال لیا۔ ہاں، اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے کہ پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے، وہ کل کی بات ہے، آج نہیں۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، وہاں پہ پیغمبر کی شان ایک اور انداز سے آ رہی، شان رسول۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے۔ جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے۔ کیوں؟ حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ اس آیت میں پیغمبر کی 4 خاصیتیں اس آیت میں آئیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو تکلیف تم پر آتی، اس کا صدمہ، اس کا دکھ، اس کا وہ شاخ گزرنا، وہ زحمت رسول کو ہوتی۔ تکلیف تم پر آئی ہے، مصیبت تم پر آئی ہے، تڑپ رہے ہیں اللہ کے رسول، قرآن کی آیت۔ حریص علیکم، اور وہ تمہارے لیے حد سے زیادہ شوقین ہے کہ تم جنت میں جاؤ۔ بالمؤمنین رؤوف، صاحبان ایمان کے لیے مہربان ہے، اور رحیم، صاحبان ایمان کے لیے رحیم ہے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، 4 خاصیت۔ عزیز، اس پر یہ تمہاری زحمت اس پر گراں گزرتی۔ حریص، وہ شوقین ہے تمہیں جنت میں لے جانے کا۔ رؤوف، مہربان ہے۔ رحیم، رحیم۔ اب دیکھیں یہاں پہ گویا قرآن نے شان رسالت آخری منزل پہ پہنچا دی۔ کیا کہہ کر کہ یہ رسول رحیم ہے، اور پورا قرآن کس کو رحیم کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ رحیم ہے، یا اللہ کا نمائندہ رحیم۔ جو لقب اللہ کا ہے، جو خاصیت اللہ کی ہے، جو صفت اللہ کی ہے، جو اسپیشلٹی اللہ کی ہے، کہ وہی میرے حبیب کی بھی ہے۔ دیکھیں اپنے برابر قرار دیا جا رہا ہے، چاہے لفظ کی منزل پہ صحیح، لیکن یہ کتنی بڑی عظمت رسالت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بھی رحیم، وہ بھی رحیم۔ اب یہ خالی ترجمہ میں نے کیا ہے، ابھی تو میں فضائل پر اور شان رسالت پہ آیا ہی نہیں۔ یہ ایک ایک جملہ وضاحت طلب ہے، لیکن یہ اور وہ آیتیں ملا کر پیغمبر کی ایک تصویر ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، جو میری زندگی بھر کے موضوعات کے خلاف جا رہی ہے۔ اور میں کیا بیچتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ بہت ساری احادیث، بہت ساری دعائیں، چاہے وہ دعائے کمیل ہو، اس کے بھی خلاف جا رہی۔ جو پیغمبر کی ایک تصویر ان آیتوں کو سننے کے بعد ذہن میں بنتی، جو قرآن کریم پیغمبر کا ایک اسکیچ ہمارے سامنے بنا کے پیش کر رہا، چاہے وہ دعائے کمیل ہو، چاہے وہ آقا حسین کی دعائے عرفہ ہو، چاہے وہ چوتھے امام کی دعائے ابو حمزہ صومالی، چاہے وہ مظلوم آقا کی پوری صحیفہ کاملہ ہو۔ اچھا، یہ ساری چیزیں تو آپ پڑھتے نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو عربی میں، ہم جیسوں کی تقریر اردو میں سنتے ہیں، تو اس میں ہوتا کیا؟ اس میں امام ہی کی حدیثیں ہوتی ہیں نا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو مانے، تو وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دعائے کمیل میں عذاب جہنم کا تذکرہ، اور یہاں تک ہے کہ بندہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دے، کب کہہ رہا ہے؟ تاما عذاب ہے، جب عذاب کا مزہ چکھ چکا، آ گیا ہے عذاب، معافی کی بات اس کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ چاہے دعائے عرفہ ہو، دعائے عرفہ چاہے امام بارگاہ علی رضا میں عرفے کے دن پڑھیں، یا میدان عرفات میں احرام پہن کے پڑھیں۔ یہ لفظ بہت اہم ہے، تب اگر یاد رہے تو کل اس کی وضاحت ہوگی۔ چاہے آپ حج کے دوران ہو، چاہے آپ امام بارگاہ میں، دعائے ابو حمزہ صومالی، مولا سجاد رو رہے ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی نام ابو حمزہ کا ہے، دعا تو چوتھے امام کی ہے نا۔ دعائے کمیل نام کمیل کا ہے، دعا تو مولا متقیان نے ارشاد فرمائی، تو دعائے ابو حمزہ صومالی کا جملہ نہیں۔ مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟
ابکی لخروج روحی، ابکی لضیق لادی، ابکی لسوال منکر ونکیر فی قبری، ابکی لخروج من قبری حاملا ثقلی علی ظہری۔ مولا سجاد آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب قبر اپنے درمیان مومن کو لے کے دباتی ہے، ہر میت کو۔ میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب منکر و نکیر آ کے سوال کیا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ تو اس کو ڈانٹ کے بھگانے کے چکر میں ہے نا۔ دیکھیے گا آج ابھی میں ربط دے رہا ہوں، ابھی میری مجلس شروع نہیں ہوئی، ابھی ترجمے کے فوراً بعد تمہید پر ہوں۔ میں رو رہا ہوں اس دن کو یاد کر کے جب قبروں سے نکالا جائے گا، تمام زندگی کے اعمال کا بوجھ کمر کے اوپر ہوگا، اپنے اعمال کا بوجھ اٹھا کے میدان قیامت میں کھڑے ہو رہے۔ یہ دعائے ابو حمزہ صومالی، وہ دعائے کمیل، وہ آقا حسین کی دعائے عرفات، یہاں جو تصویر بن رہی، اور وہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رؤوف یعنی مہربان، رحیم تو اللہ کی صفت۔ اور یہاں پہ ایک جملہ میں کہتا ہوں، عذاب قبر کی سخت ترین روایات جو ہمارے پاس آئیں، روایات علماء کے واقعات نہیں، کسی انتہائی قابل بھروسہ مرج وقت کا خواب نہیں، یعنی میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں ان کے خواب کا، اس لیے میں نے کہا انتہائی قابل احترام مرجے کا خواب بھی نہیں۔ بہرحال وہ حجت تو نہیں بنتی وہ خواب، روایتیں معصوم کی روایت، اور ایسی روایتیں جس میں معصوم اپنی آنکھ سے ایک چیز دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ جب معراج پیغمبر نے جو عذاب بتائے، جو کل ایک روایت پڑھی تھی نہیں، میں نے پڑھی نہیں تھی، صرف یہ کہا 11 عورتوں کا عذاب، ٹچ بھی نہیں کیا عذاب پہ۔ آلریڈی اتنا بدنام ہو چکا، مزید بدنامی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، بہت ہمت ہے، اور بدنام کیجئے، لیکن وہ بھی پیغمبر نے جو عذاب بتایا آنکھوں دیکھا بتایا۔ ہمارے لیے تو پیغمبر کا فرمان ہی کافی ہے، میں پیغمبر کی آنکھ کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہیں شک والے لوگ تو ان کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ شان رسالت میں 2-3 جملے وہ آتے ہیں جو آج نہیں آئیں گے، کل پرسوں آئیں گے، کہ پیغمبر کی آنکھوں کی طاقت، پیغمبر کے کانوں کی طاقت، پیغمبر کے ہاتھوں کی طاقت، پیغمبر کے پاؤں کی شان وہ ہم سب سے مختلف ہوتی ہے، لیکن پیغمبر اپنی آنکھ سے دیکھ کے آ رہے ہیں۔ تو اب کوئی روایت بھی نہ رہی، آنکھ سے دیکھی بھی بات ہے، لیکن میرے حساب سے وہ ساری عذاب کی روایتیں ایک طرف اور ایک روایت ایک طرف، کہ اس سے زیادہ سخت میرے خیال میں مومن کے لیے کوئی روایت ہونی نہیں چاہیے، اور وہ کیا؟ مشہور روایت۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ مشہور روایتیں بھی لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کیا روایت؟ تاریخ اسلام میں اور تاریخ پیغمبر میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ اسلام کا اصول ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے کبھی اس کی نیکی کو بھولنا نہیں۔ یہ تو میں نے لفظ استعمال کیا، قرآن نے بھولنے کی بات نہیں کی، قرآن کا بدلہ بھی دینا ہے۔ ایک تو آپ کہیں کہ ہاں مجھے احسان یاد ہے، بس یاد ہے بس، آگے کیا کرنا یہ نہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خالی یاد کافی نہیں، اگلا مرحلہ ہے جزاء الاحسان الا الاحسان، وہاں سے نیکی آئی ہے، تمہاری طرف سے نیکی جائے، لیکن وہ تو بات کا مرحلہ ہے نا۔ آپ اس کے ساتھ نیکی کب کریں گے؟ جب آپ کو یاد ہو اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ آج کل تو عام مومنوں کا طریقہ ایسا ہے کہ جیسے وہ پیدا ہوئے اس دن سے لے کے آج تک ان پہ کسی نے کوئی احسان نہیں کیا، نہ والدین نے کوئی احسان کیا، نہ اساتذہ نے کوئی احسان کیا، نہ کسی دوست نے کوئی احسان کیا، نہ نیشنلٹی دلوانے والے نے کوئی احسان کیا، نہ ویزا دلوانے، ہم کسی کے احسان مند نہیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بچپنے میں ایک مکھی اپنے اوپر سے نہیں اڑا سکتا۔ تو یہ جو ایک مزاج بن گیا نا، غرور اور تکبر اور گھمنڈ کا مزاج، تو اس میں نے کہا کہ پہلا مرحلہ یاد کرو، پھر اس کے بعد بدلے کی بات کرو کہ اب ہمیں کیا کرنا۔ تو تاریخ اسلام میں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا نہیں، جنہوں نے پیغمبر اسلام پر احسان کیا، بہت بڑا لفظ ہے پیغمبر پر کوئی احسان کرے، ان میں اہم ترین نام اس شخصیت کا ہے جن کی وفات کی آج رات ہے۔ میں اپنے موضوع پر بھی ہوں، ان کی وفات کی وجہ سے میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں، گرچہ ان کا حق یہ ہے کہ ہٹا جائے موضوع سے، لیکن جب موضوع میں رہ کر بھی ان کا حق ادا ہو سکتا۔ اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں کہ کہوں فلاں نے پیغمبر پر احسان کیا۔ خود پیغمبر کا یہ جملہ ہے کہ ابو طالب کے بعد فاطمہ بنت اسد سے زیادہ کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا۔ ایک جملہ میں نے کل کہا تھا، وہ جملہ میں آج دوہرا رہا ہوں۔
اور یہ جملہ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ خیر ہماری مجلسوں میں تو کون آتا ہے، لیکن یہ جملہ ذہن میں رہے تو آئندہ سال جب یہ تاریخ آئے تو آپ کسی اور کو بتا سکیں۔ آئندہ سال میں تو نہیں ہوں گا ان تاریخوں میں۔ وہ یہ ہے کہ ہر آدمی آج کی مری سے مری حالت میں بھی اپنی ماں کو یاد کر ہی لیتا ہے، ماں کی قبر پہ بھی چلا جاتا ہے، ماں کے لیے فاتحہ بھی پڑھ لیتا ہے، ماں کی برسی آئے تو کچھ نہ کچھ کر لیتا۔ مولا کی ماں کی اگر وفات کی تاریخ ہو تو کیا ان کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ یا ایک رات کی اس مجلس میں کوئی مومن آ کے شریک ہو جائے؟ مجھے معلوم ہے کہ لا علمی ہے، اتنا نہیں معلوم لوگوں کو۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو شخصیتیں ہیں نا، ان کی وفات کی تاریخ میں اختلاف تو بے شک ہے۔ یہ تو شخصیتیں اپنی جگہ، جب معصومین کی ولادت و وفات کی تاریخوں میں اختلاف، اور اتنا اختلاف ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نہ صرف یہ کہ چکرا جائیں گے بلکہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور وہ شک و شبہ یہ ہوگا کہ یہ جو بتا رہا ہے، یہ جو آدمی بات کر رہا ہے، یہ ہمیں کوئی شیعہ محب اہل بیت نہیں لگتا، یہ تو ہمیں ایسی ایسی تاریخوں کے بارے میں کنفیوز کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن 14 معصومین ہیں، 14 معصومین کی 28 تاریخیں سمجھ لیجیے، ہر ایک کی ولادت، ہر ایک کی شہادت۔ آپ کہیں گے زمانے کے امام تو شہید نہیں ہوئے، غائب تو ہوئے نا، غیبت کی تاریخ سوائے 2 یا 3 تاریخوں کے 28 میں سے باقی سب اختلافی ہیں۔ نہ ہم یہ اختلاف چھیڑنا چاہتے ہیں، نہ ضرورت ہے ہماری قوم کو اس قسم کے اختلاف کی۔ آلریڈی پہلے ہی اتنے اختلافات ہمارے درمیان ہے، سر پھٹول ہو رہا ہے، لیکن اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ آج کی دنیا گلوبل ولیج بن گئی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں واٹس ایپ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں فیس بک ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ٹک ٹاک ہے، ہر ایک کے پاس دنیا کے بہت سارے اپنے شیعہ چینل۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ایک تاریخ سنتے آ رہے ہیں، وہاں چینل پہ کوئی اور تاریخ آ رہی، بلکہ کثیر تعداد میں اب لوگ پورا سال زیارت پہ جاتے ہیں۔ اپنے وطن میں ہم کوئی اور تاریخ شہادت کی مناتے ہیں، کربلا میں کوئی اور تاریخ ہوتی۔ تو اس لیے تھوڑا بہت یہ باتیں بتانا پڑتی ہیں تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ کوئی شیعت کے 2 حصے نہیں ہو گئے کہ یہاں والوں کی الگ ہے، وہاں والوں کی الگ ہے۔ ہمیشہ سے اختلاف تھے ہمارے علاقے میں، کوئی تاریخ مشہور دیکھیں، شہزادی کی شہادت کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے، لیکن اب آج خاص طور پر آج کل جو ایک مسئلہ ہوا ہے، اور میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، اور جہاں پر میں کچھ عرصے خدمت انجام دے چکا امام بارگاہ سے منسلک ہو کے، وہاں پہ میں نے یہ تاریخ شامل کروائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمارے یہاں 7 صفر 7ویں امام کی ولادت کی تاریخ تھی، اور میں نے دلیلوں سے ثابت کیا تھا کہ نہیں، وہ 20 سے لیج ہونا چاہیے، 20 یا 21 ایام اعظم میں کوئی ولادت آنا ہی نہیں چاہیے، اور ہے بھی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارے 99% کیلنڈر میں پہلے یہی تھا، اب ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو 7ویں امام کی ولادت کا جشن بھی منانا ہے، اور ایام اعظم میں جشن نہیں بھی ہو سکتا، تو وہ جو دوسری تاریخ ہے اب اس کو اہمیت مل رہی ہے، لیکن ابھی تک بہت کم جگہوں پر۔ تو ایسی تقریباً ساری تاریخیں، جو جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں بھی اختلاف ہوگا، لیکن بہرحال 23 صفر جو آج شب ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ تو آخری میں پھر وہی جملہ کہہ دوں کہ اپنی ماں کا آپ نے حق ادا کیا تو یقیناً بڑی خدمت کی، لیکن مولا کی ماں کو بھی یاد کر لیا کریں۔ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ جن کی واحد خصوصیت یہ نہیں ہے کہ وہ مولا کی ماں ہے، کیونکہ جس وقت مولا نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ، آج کی رات یعنی آج کا جو دن آیا 23 صفر 4 ہجرہ، 4 ہجری کی تاریخ تھی، 23 صفر۔ 4 ہجری جو ہے جنگ احد کے بعد ہے، جنگ خندق سے پہلے۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جنگ خندق 5 ہجری میں ہوئی۔ 5 ہجری کی ایک نماز جنازہ سیرت رسول میں بہت نمایاں ہو کے آتی ہے، لیکن اس سے پہلے 4 ہجری کی نماز جنازہ، اس کا پیغام بھی بہت اہم ہے۔ 4 ہجری کی نماز جنازہ فاطمہ بنت اسد کی، 5 ہجری کی نماز جنازہ جنگ خندق کے واحد شہید کی۔ جنگ خندق میں جتنی بڑی فوج کفار مکہ لے کر آئے، وہ نہ اس سے پہلے کبھی ممکن تھی نہ اس کے بعد، لیکن شہادت صرف ایک ہوئی مسلمانوں کی، صرف ایک آدمی شہید ہوا، اور وہ بھی میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا، میدان جنگ میں زخمی ہوئے، سعد ابن معاذ۔ ایک ان کے جنازے کی کیفیت سنیں، لیکن وہ 1 سال بعد ہے۔ تو یہ جو جنازہ ہے فاطمہ بنت اسد کا، یہ 1 سال پہلے، یہ واضح کرنا ضروری۔ میدان احد میں
فاطمہ بنت اسد کا ہمارے سامنے رول آتا ہے. بھئی پہلی لڑائی بدر کی ہوئی، بدر میں کوئی عورت نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر بدر میں 100 کلومیٹر دور گئے تھے مدینے سے باہر، احد مدینے میں. تو وہ جو خبر پھیلی نا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے تو رسول شہید ہو گئے تو بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی، جو قرآن سورہ آل عمران میں کیفیت بتاتا. اس کے نتیجے میں شہادتیں بھی ہوئیں اور زخمی لوگ بھی ہوئے. تو مدینے سے جو عورتوں کا پورا قافلہ نکل کے آیا ان زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے اور ان کو پانی پلانے، اس میں نمایاں نام شہزادی کونین کے ساتھ جناب فاطمہ بنت اسد کا. وہ میدان جنگ میں آئیں، انہوں نے زخمیوں کو پانی پلایا، انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی، اپنی بہو کے ساتھ آئیں. اچھا یہ بھی ایک عجیب جملہ ہے، سن لیجئے اس جملے کی ایک اور دلچسپ قسم کی روایت کل یا پرسوں آئے گی، لیکن جملہ سن لیجئے. پیغمبر نے 3 بار اپنے نسب کے حوالے سے 3 اپنی خصوصیتیں بتائیں الگ الگ موقعوں پر. ایک مرتبہ فرمایا انا ابن الذبیحین، میں بیٹا ہوں 2 ایسی شخصیتوں کا جو راہ خدا میں ذبح ہونے جا رہی تھی. انا ابن الذبیحین. جیسے چوتھے امام فرماتے تھے انا ابن الخیارتین، میں 2 بہترین خاندانوں کا بیٹا ہوں. والدہ کا تعلق ایران کے بہترین خاندان سے، والد کا تعلق تو خیر امام معصوم. تو رسول خدا کا جملہ ہے نا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. ایک حضرت اسماعیل، وہ بھی ہر ایک کو معلوم، اور ایک حضرت عبداللہ جن کو ذبح کرنے کی پوری تیاری ہو گئی تھی، اور پھر وہ 100 اونٹوں کا مسئلہ آ گیا، واقعہ مشہور بھی ہے اور اس وقت موضوع سے ہٹ کر ایک جملہ. دوسرا پیغمبر کا جملہ تھا انا ابن العواتق، اور یہ جملہ تو اتنا اہم تھا کہ جنگ حنین بہت اہم جنگ ہے. دعائے نطبہ میں بھی آیا ہے قاتل بدریہ والحنینیہ، اہل بیت سے انتقام لیا گیا بدر کا اور حنین کا. حنین بہت اہم جنگ ہے، بہت توجہ چاہتی ہے، بہت تفصیل چاہتی ہے، وقت نہیں نہ موضوع ہے. چلے اصل بات یہ کہ موضوع بھی نہیں. اس میں پیغمبر بار بار کہتے انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. انا ابن العواتق، میں عواتق کا بیٹا ہوں. اور تیسرا یہ جملہ انا ابن الفواطم، میں فواطم کا بیٹا ہوں. پھر جملہ یاد دلا دوں کہ یہ تاریخ رسول کی ہیں، تو شان رسالت، عظمت رسالت، پیغمبر کے کچھ واقعات، لیکن ترتیب کے ساتھ موضوع کے اندر. انا ابن العواتق، میں عواتق کا بیٹا ہوں. انا ابن الفواطم، میں فواطم کا بیٹا ہوں. یہ پیغمبر فخر کر رہے ہیں. عواتق جمع ہے، پلورل ہے عاتقہ کی. عاتقہ عورتوں کا نام ہے، خاندان رسالت میں عاتقہ کے معنی پاک پاکیزہ عورت. پیغمبر نے کہا میں عواتق کا بیٹا ہوں. اس میں اب یہ دونوں پہلو نکل رہے ہیں. یہ بھی نکل رہے ہیں کہ جو اس کے معنی ہیں وہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میں پاکیزہ خواتین کی نسل سے ہوں، ارحام مطہرات. اور یہ بھی کہ میرے خاندان میں عاتقہ نام کی بہت عورتیں، اور دونوں صحیح ہیں. لیکن عاتقہ میرا آج کا موضوع نہیں. جنت البقیع کی زیارت کرنے والوں کو پتہ کہ جہاں مادر عباس علمدار ام البنین کی قبر ہے، ان کے ساتھ جناب عاتقہ کی قبر، پیغمبر کی پھوپھیوں میں سے ایک، لیکن کئی عاتقہ. وہ چھوڑے. آخری جملہ انا ابن الفواطم، میں فواطم کا بیٹا ہوں. فواطم جمع ہے فاطمہ کی، کہ کئی فاطمہ ایسی. فاطمہ کے معنی کیا ہیں یہ آپ ہر سال ایام شہادت فاطمہ میں اس لفظ کی بہت وضاحت ہوتی ہے کہ فاطمہ کے 5 معنی ہیں، وہ سب آپ سنتے ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. عواتق کی میں نے تشریح کی کیونکہ اس کا ترجمہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. فواطم تو پتہ ہے کئی معنی. پیغمبر نے کہا میں فواطم کا بیٹا ہوں. اب ایک بات یاد رکھے گا، پنجتن 5 نام ہیں، 5 نام عربی کے ہیں، اور 5 عربی کے بہت یعنی آسان نام ہیں. مگر کچھ پروردگار کی مصلحت تھی کہ ان 5 میں سے جو مردوں کے 4 نام ہیں وہ ان سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گا، اگرچہ وہ عربی کے عام الفاظ. حسن، حسین. حسین جو ہے وہ حسن ہی کی تصغیر ہے. حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن. حسن، حسین، علی، بلند عربی کا لفظ ہے، بہت پہلے سے استعمال ہو رہا ہے، نام نہیں تھا. اور خیر پیغمبر کا نام محمد پہلی بار. لیکن شہزادی کونین جو پنجتن کے اندر اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ حدیث قصہ پوری گھوم رہی ہے فاطمہ تو وابوہا وبالہا وبنوہا پر. فاطمہ نام اتنا اہم، لیکن فاطمہ نام عربوں میں اس سے پہلے بہت رائج تھا. خاندان اہل بیت میں ایک وقت میں 18 خواتین کے نام فاطمہ ہوتے تھے ایک وقت میں. اس کی جمع ہے فواطم.
اور تاریخ میں لفظ کئی جگہ آیا ہے. مثلا پیغمبر نے ہجرت کر لی, علی کو چھوڑ گئے, کہا علی تمہاری دو ذمہ داریاں, جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ واپس کر دینا ان کے مالکوں کو, اور خاندان کی جتنی عورتیں ہیں ان سب کو اپنے ساتھ لے کے آنا. مولا نے امانتیں واپس کر دی. اگلی صبح بیدار ہوئے اور قریش آئے اور کہا کہ محمد کہاں ہے. مولا نے ڈانٹ کے کہا کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے, اور سب کو گھر سے نکالا اور پھر امانتیں ادا کی. اس میں بھی آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے نا, کہ ایک آدمی نے کہا کہ ہم لوگ آج ایک ڈرامہ کرتے ہیں, کوئی امانت ہم نے نہیں رکھوائی رسول کے پاس, کافر. ہم کہتے ہیں ہم نے امانت رکھوائی, اور علی سے کہیں گے امانت دو, بات تو نہیں ہوگی امانت. اگر علی نے نہیں دی تو ہمیں کہنے کا موقع ملے گا کہ محمد امین نہیں تھے, اور اگر دے دی تو دھوکہ دے دیا ہم نے علی کو, نعوذ باللہ. وہ واقعہ مشہور ہے, مولا کے حالات میں آتا ہے. آج تو وقت بھی نہیں ہے اور شاید ضرورت بھی نہیں, کبھی بچوں کی وجہ سے دل چاہتا ہے یہ واقعہ پڑھ دوں لیکن آج نہیں. تو خیر مولا نے یہ کہ اس کے بعد چلے خواتین کو لے, کیا لفظ ہے تاریخ کا, مولا فواتم کو لے کے چلے. یہ جو عورتیں جا رہی ہیں پیغمبر کے ساتھ, بنی ہاشم کے خواتین, جس میں زیادہ تر تو بزرگ ہیں, رشتے میں بھی بڑی ہیں, عمر میں بھی اتنی ساری فاطمہ تھی. یا وہ جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ مدینے میں ایک مرتبہ کسی نے پیغمبر کو ایک گفٹ دیا, ایک گفٹ آ کے دیا پیغمبر کو. وہ گفٹ ایسا تھا کہ پیغمبر کے لیے حرام تھا, وہ گفٹ ایسا تھا کہ مولا کے لیے حرام تھا. صدقہ نہیں ہے, گفٹ ہے. یاد رکھیے گا, صدقہ الگ چیز ہوتی ہے, تحفہ الگ چیز. تحفہ قبول کرو, بلکہ عجیب جملہ ہے مولا کا. مولا کا ایک جملہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو خلوص سے تحفہ دے اور وہ قبول نہ کرے تو یہ آدمی گدھا ہے جو قبول نہیں کر رہا ہے. یہ مولا کا لفظ ہے, لیکن میں نے وضاحت شروع میں کر دی کہ لفظ گدھا تو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے. لیکن وہ تحفہ جو خلوص سے دیا جائے, کسی اپنے فائدے کے لیے نہ دیا جائے. کیونکہ نہج البلاغہ میں مولا کا وہ خطبہ بھی ہے کہ یاد نہیں ہے, کل رات کو ایک آدمی شہد لے کے میرے پاس آیا تھا اور میں نے وہ شہد ٹھکرا دیا کہ یہ تو سانپ کے زہر اور قے سے بھی زیادہ بدتر چیز لا رہے, کیونکہ حکمران کو جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ رشوت کی وجہ سے دیا جاتا ہے. مولا نے وہ ٹھکرایا, اتنا ٹھکرایا کہ پورا خطبہ نہج البلاغہ میں آ گیا, جس کے اگلے حصے میں جناب عقیل کا تذکرہ ہے کہ اس نے بھی مجھ سے کچھ مطالبہ کیا. عقیل نے مجھ سے کچھ مانگا, اس آدمی نے مجھے کچھ دیا. نہ میں نے ان کی بات مانی جو میرے بڑے بھائی ہیں, نہ اس کی بات مانی جو تحفہ دے رہا. تو تحفہ جو ہے وہ قبول کرنے کا اسلام میں بہت سختی سے حکم ہے, سوائے اس کے کہ اس تحفے کے پیچھے کوئی برا مقصد ہو. یاد ہے واقعہ نا, ابو ذر غفاری, ابو ذر غفاری جن کی ایک حدیث میں ابھی پڑھنے والا ہوں, بہت اہم حدیث ہے, شاید آپ نے سنی ہو. میں تو یہ جملہ کہتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہوں کہ آپ لوگ ایک سال میں ہی ایام ازاں کے درمیان نہیں, پورے سال امام بارگاہ علی رضا میں اتنے علماء کو سن لیتے. ان کی ریسرچ کہاں, میری ریسرچ کہاں, تو سنی ہوگی, لیکن وہ بات کی چیز ہے, ابھی تحفے کی بات. ابو ذر غفاری آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے بے باک قسم کے مقرر تھے, جو غلطی دیکھے وہیں ٹوک دیتے. وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر. جس دن اسلام قبول کیا تھا نا, پیغمبر سے ایک شریعت میں ایک اجازت چاہیے تھی, یا رسول اللہ جو آپ نے ایک حکم جاری کیا ہے نا, مجھے اس حکم سے معاف کر دیں. طائف والوں نے جنگ حنین جو ہے ابھی ذکر آیا نا, اس کے اختتام پہ طائف تھا. طائف بہت پیسے والے لوگ, بہت پیسے والے, اور جہاں پیسہ آتا ہے وہاں غرور آتا ہے, جہاں پیسہ آتا ہے وہاں گھمنڈ آتا ہے, جہاں پیسہ آتا ہے وہاں ایروگینس آتا ہے. تو سب سے مغرور قوم طائف کی تھی, مکے کے کافروں سے بھی زیادہ. لیکن آخر میں, سب سے آخر میں ان کو پیغمبر نے ان پہ حملہ کر کے ان کو شکست دی. آئے یا رسول اللہ, چلیں اب تو شکست کھا گئے, اسلام قبول کریں گے, مگر ایک چیز سے ہمیں معاف کر دیں, ہاں نماز. پیغمبر نے کہا نہیں چاہیے, اسلام وداؤٹ نماز اسلام نہیں. ہر چیز میں معافی مل سکتی ہے, نماز میں نہیں. وہ طائف والے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں. اور ابو ذر کہہ رہے ہیں مجھے بھی ایک چیز سے معاف کر دیں. یہ کب کی بات ہے؟ پیغمبر کی تبلیغ رسالت کے پہلے یا دوسرے مہینے کی. ابو ذر 5ویں مسلمان ہیں. اس وقت تک صرف 4 آدمی اسلام لائے تھے, بالکل شروع میں. ایک یہاں پہ درخواست آئی شروع اسلام میں, ایک وہاں پہ درخواست آئی آخر اسلام. آخر اور شروع سے مطلب ہے پیغمبر کی رسالت کے 23 سال, شروع اور آخر. پیغمبر نے کہا ابو ذر میں تمہیں اس حکم سے ایگزیمٹ کر دیتا ہوں, معاف. یہ نہیں, وہ کیا ہے؟ کا تقیہ, میں تقیہ نہیں کروں.
جہاں پہ کوئی غلط بات ہوگی میں بولوں گا، ورنہ باقی تو ہر ایک کے لیے حکم ہے نا کہ تقیہ کرو. سلمان فارسی تک کے لیے تقیہ کا حکم تھا. ابو ذر ہر جگہ بولتے تھے. اس بولنے کی وجہ سے حکمران عاجز ہے. میں بہت اشاروں میں بات کر رہا ہوں کہ کون سا زمانہ کیا ہے سمجھ جائیں. لیکن جب دیکھا کہ کسی طریقے سے قابو میں نہیں آ رہے ہیں ابو ذر، تو دل میں خیال آیا انہیں خریدا جائے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے خریدنے کا. کیسے خریدا جائے؟ انہیں تحفے دیے جائیں. میں دوں گا تو یہ ٹھکرا دیں گے. اپنے غلام کو بلایا اور کہا تمہیں آزادی چاہیے. دیکھیے آزادی بہت بڑی چیز. غلامی، آپ کہیں نوکری کرتے ہیں نا، نوکری کو بھی ہمارے اردو میں کہتے ہیں غلامی. اگر آپ کا باس یا آپ کی کمپنی کا مالک ٹھیک نہ ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کا خون چوس کے پی جاتا ہے وہ، جبکہ وہ غلامی نہیں ہے. غلامی تو بالکل ٹوٹلی آپ اس کے کنٹرول میں. خریدا ہے اس نے، کہا کہ میں تمہیں آزاد کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم ابو ذر کو میرا تحفہ قبول کرنے پہ آمادہ کر دو، یہ لے جاؤ. وہ لے کے گیا ابو ذر کے پاس غلام، کہا کہ یہ تحفہ قبول کر لیجئے. حکمران نے بھیجوایا. ابو ذر کی لاٹھی بہت مشہور تھی. وہ لاٹھی لیتے تھے، وقت ہوتا تھا اس سے سر بھی پھاڑتے تھے لوگوں کی جہاں پہ ایسا موقع آتا ہے. تو ابو ذر نے ایک مرتبہ، یعنی ان کے سامنے غلط بات کرتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے، صحیح بات پہ نہیں، غلط بات. غلام نے کہا، انہوں نے منع کر دیا، میں الفاظ نہیں بتا رہا ہوں تو پتہ نہیں، ابھی تو فاطمہ بنت اسد کا زیادہ ذکر بھی نہیں ہوا اور وقت ختم ہو رہا ہے. ابو ذر نے کہا نہیں چاہیے. اس نے کہا اچھا آپ مجھ پر رحم کھائیے، اگر یہ تحفہ آپ قبول کر لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں. اب دیکھیے یہاں پہ وہ آ گیا انسانی ہمدردی کا پہلو، یہاں پہ آ گیا ایک مومن کی مدد، یہاں پہ آ گیا ایک مصیبت زدہ کا ساتھ دینا. آج کل انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مجھے انگریزی تو آتی نہیں ہے، اب یہ غلط استعمال کیا لفظ تو بعد میں اصلاح کر دیجیے گا، ابھی ممبر سے نہیں. ایموشنل بلیک میلنگ کہ اگر آپ یہ لے لیں گے تو میری آزادی. غلام کی آزادی اسلام کی اہم ترین عبادت. اس وقت زبان بند ہو چکی ہے، اشاروں سے کہہ رہی ہیں. کون؟ فاطمہ بنت اسد. جب آخری بیماری آئی تھی نا، عمر ہو گئی تھی، یہی 4 ہجری، یہی سفر کی آخری تاریخ ہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے پیغمبر سے 1 مہینے پہلے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے، اگر میں اس کو آزاد کر دوں تو اس کا مجھے کیا ثواب ملے گا؟ پیغمبر نے کہا غلام کو آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے، اور غلام کی جسم کی ایک ایک بوڈی کے بدلے میں اللہ اتنی نیکیاں دیتا ہے، آتش جہنم کو اتنا دور کرتا ہے. یہ ان سے کہا، انہوں نے ارادہ کیا اور بیمار پڑ گئے. جب پیغمبر ان کی عیادت کے لیے آئے، فاطمہ بنت اسد جن کی وفات کی آج تاریخ بھی ہے اور تاریخ کا ایک واقعہ بھی ہے، تو اس وقت ان کی زبان جو تھی بیماری کی وجہ سے بولنے کے قابل نہیں تھی. اشارہ انہوں نے کیا اللہ کے رسول، پیغمبر سمجھ گئے. وہ اشارہ ایسا کیا پیغمبر سمجھ گئے. کہا چچی آپ بے فکر رہیے، یہ ذمہ داری آپ کی طرف سے میں ادا کروں گا، آپ کے اس غلام کو میں آزاد کروں گا. آخری وصیت تھی میرے اس غلام کو آزاد کر دینا. بہت بڑی عبادت، بہت بڑی نیکی تھی. زبان میں طاقت نہیں، ہاتھ سے اشارہ کیا، پیغمبر سمجھ گئے اور کہا کہ یہ ذمہ داری چچی آپ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. تو ابو ذر سے کہا کہ آپ بہت بڑی نیکی. چوتھے امام کے بارے میں تو آپ سنتے ہیں نا کہ اتنے غلام آزاد کیے، ہر سال تقریباً 1000 غلام خرید کے آزاد کرتے تھے. سال میں کتنی بڑی ایک عبادت تھی. لیکن بات ہو رہی ہے ابو ذر کے اس جملے. غلام نے کہا تحفہ لے لیجیے، ایک ہی تحفہ، میں آزاد ہو جاؤں گا. کہا یہ حکمران کا تحفہ ہے، میں لے لوں گا، تم آزاد ہو جاؤ گے، میں اس کا غلام ہو جاؤں گا. تو یہ جو ایسے تحفے ہوتے ہیں نا، جو رشوت کو ذرا سا شوگر کوٹڈ کر کے بنا سنوار کے تحفے کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے، اس کی سختی سے مذمت ہے. لیکن اگر خلوص سے ایک مسلمان نے آ کے پیغمبر کو تحفہ دیا، صدقہ نہیں، صدقہ تو ویسے ہی حرام ہے، پیغمبر کے لیے تحفہ حرام تھا. لینا حرام نہیں تھا، لے لیا. استعمال کرنا حرام. مولا کو بلایا، اے علی میں تحفہ تمہیں دیتا ہوں. یہ تحفہ علی کے لیے بھی استعمال کرنا حرام تھا، لینا حرام نہیں تھا، استعمال حرام تھا. تم جا کے فواتم کو یہ تحفہ دو. بات ہو رہی ہے فواتم اس لفظ کی، کہ یہ لفظ خاندان اہل بیت میں کتنا اہم بھی ہے اور کتنا پرانا بھی. وہ کیا تحفہ تھا؟ خالص ریشم کا کپڑا. مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے. حرام الگ ہے، اور اگر اس میں نماز پڑھ لی تو نماز بھی غلط ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں حرام نہیں ہیں، نماز غلط. بہت ساری ایسی چیزیں جو حرام نہیں ہیں.
لیکن اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے مثلاً اگر آپ نے مضاف پانی سے وضو کیا تو مضاف پانی کا استعمال تو حرام نہیں، لیکن وضو غلط ہے، اس لیے نماز غلط. مثالیں نہیں دے رہا ہوں، ٹائم بہت گزر گیا. تو تحفہ تو لے لیا پیغمبر نے. ریشمی تحفہ مرد کے لیے لینا حرام نہیں، پہننا حرام ہے. بلکہ یہاں تک مسئلہ آتا ہے کہ آپ نے لے لیا، نماز میں پہنا نہیں ہے، جیب میں رکھ لیا، نماز صحیح ہے آپ. اور ریشم سے مطلب ہے خالص ریشم. آج کل تو خالص ریشم ملتا کہاں؟ خالص ریشم کی ڈیفینیشن ہے ریشم کے کیڑے کے منہ سے نکلنے والے دھاگے سے یا تار سے جو کپڑا بنا جائے. جو آرٹیفیشل ریشم ہو یا جس کے بارے میں شک ہو وہ تو حرام نہیں. تو بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، لیکن فقہی مسائل میں رک کے ایک آدھ وضاحت کر دیتا ہوں. کہا کہ علی تم لو، لیکن تمہارے لیے بھی حرام ہے. تو آپ کیا کرنا ہے؟ خواتین کو دو. عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے، صرف 2 موقعوں پہ جائز نہیں ہے. ایک کفن نہیں دے سکتے ریشمی عورت کو، اور ایک احرام. حج میں جو احرام ہوتا ہے نا، وہ اپنے عام کپڑے میں پہنے گی، ریشم نہیں، وہ الگ بحث ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ خواتین کو دو. اس وقت اس خاندان میں 3 فاطمہ جمع تھے. مولا نے اس کپڑے کے 3 ٹکڑے کر کے تینوں کو برابر سے تقسیم کی. یہ خود مولا کی والدہ جن کی وفات کی وجہ سے یہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن سیرت رسول کا سلسلہ چل رہا. ایک ٹکڑا دیا اپنی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کو، ان کا نام بھی فاطمہ. ایک ٹکڑا دیا اپنی بیوی کو شہزادی کونین، ان کا نام بھی فاطمہ. اور ایک ٹکڑا دیا تیسری فاطمہ کو، جسے مولا نے پالا تو نہیں، پالنے کی خواہش کی تھی، لیکن پیغمبر نے یہ ان کے بڑے بھائی جعفر طیار سے کہا تھا تم پالو. جناب حمزہ جب شہید ہوئے، ان کی ایک چھوٹی بچی تھی فاطمہ، اس کا نام بھی فاطمہ. جناب حمزہ غیر معصومین کے سید الشہداء، ان کی چھوٹی بچی، نابالغ بچی. تو اب جب باپ مر جائے تو اس بچی کو کون پالے گا؟ اس کی ماں آلریڈی مر چکی تھی. جعفر طیار کی بیوی اسما ان کی خالہ تھی. جناب حمزہ اور جعفر طیار کیا ساڑو ہم زلف کیا کہیں گے. تو پیغمبر نے کہا کہ خالہ کا حق سب سے زیادہ ہے، اس کو دے دو. پالا اس نے تھا، لیکن جب وہ بالغ ہو گئی تو مولا کے ساتھ ہی رہنے لگی. تو تین فاطمہ ایک وقت میں گھر میں تھی، ماں بھی، بیوی بھی، ایک طرح سے فرسٹ کزن بھی. جو کہی جناب حمزہ تو چچا. یہ ٹکڑا فواتم. پیغمبر کہتے ہیں انا ابن الفواتم، میں بیٹا ہوں فاطماؤں کا. اچھا، فاطمہ کے معنی بھی آپ کو پتا ہے نا، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن وضاحت ضرور. یہاں علماء کہتے ہیں اس میں دونوں پہلو آ رہے ہیں. فاطمہ کے لفظی معنی جو ہر عیب اور خرابی سے پاک و پاکیزہ، یعنی میری جتنی مائیں، جتنی مائیں سے ماں، نانی، دادی، پردادی، جناب حوا تک، سب پاک و پاکیزہ. جو ہم لوگ زیارت وارثہ میں بھی کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. لفظی معنی اور حقیقی اور وہ ظاہری معنی بھی ہیں. پیغمبر کے شجرہ نسب میں 10 فاطمہ تو ہم کو نظر آتی ہیں، 10. یہ بات ہو رہی ہے شہزادی کونین سے پہلے کی. اور ضمناً بات آ گئی کہ فاطمہ نام خاندان اہل بیت میں اتنا کامن نام تھا. علی نہیں تھا، محمد نہیں تھا، حسن نہیں تھا، حسین نہیں تھا، جبکہ وہ سارے بھی عربی کے لفظ ہیں اور عام لفظ ہیں. لیکن فاطمہ چلا آ رہا. خود بیوی کا نام فاطمہ، مولا کی، خود مولا کی والدہ کا نام فاطمہ. اب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے فاطمہ بنت اسد نا، ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، یعنی جناب اسد کی بیوی. دوسرے الفاظ میں مولا کی ماں کا نام بھی فاطمہ، نانی کا نام بھی فاطمہ، اور دادی کا نام بھی فاطمہ. حضرت ابو طالب کی ماں کا نام بھی فاطمہ. دیکھیے 2 بھائی تھے، عبد المطلب اور اسد. جناب ہاشم کے بیٹے ہیں، دونوں بھائی، سوتیلے بھائی ہیں. ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن ہیں عبد المطلب کے بیٹے. 2 بھائیوں نے اپنی اولادوں کی شادیاں کی، کزن میرج. عبد المطلب کا بیٹا ہے ابو طالب، اسد کی بیٹی ہے فاطمہ بنت اسد، دونوں کی شادی. تو دونوں کی بیویوں کے نام جو ہیں، یعنی اسد کی بیوی فاطمہ. یہ 5 فاطمہ تو میں نے جلدی جلدی بتا دیا، اور میں نام لینا شروع کروں تو پوری مجلس اس میں چلی جائے گی. تو فاطمہ بنت اسد. اب جملہ کہاں سے چلا تھا؟ جملہ یہ چلا تھا کہ آج اپنی ماں کو یاد کرنے والوں سے میرا خطاب. ہاں کوئی کہہ دے گا کہ مولانا ہم نے اپنی ماں کو زندگی میں یاد نہیں کیا، تو مولا کی ماں کو کیا یاد کرے؟ ہیں ایسے بچے ہیں. تو ہم نے اپنی ماں کو یاد نہیں کیا، ان کو کیا یاد کریں گے؟ لیکن جو اپنی ماں کو ذرا سا بھی یاد رکھتا، مولا کی ماں کو یاد کرے. نہیں، میرا جملہ یہاں سے فواتم کی طرف گیا. یہ مولا کی ماں نہیں،
جب 23 سفر یعنی کل صبح کے وقت مولائے متقیان روتے ہوئے خدمت رسول میں پہنچے اور کہا تھا یا رسول اللہ ابھی ابھی میری ماں کا انتقال ہو گیا. پیغمبر کا پہلا جملہ زبان پہ کیا آیا تھا؟ پہلا جملہ کہا علی تمہاری ماں کا انتقال نہیں ہوا، آج میری ماں کا انتقال ہوا. فاطمہ بنت اسد تمہاری ماں نہیں بلکہ تھا امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں، یہ میری ماں ہے. اور جب جنازہ اٹھا تو پیغمبر پورے راستے فاطمہ بنت اسد کا قصیدہ پڑھتے ہوئے گئے، کیونکہ یہ جملے مجلسوں میں بہت آتے ہیں اس لیے میں اس کو دہرا نہیں رہا ہوں، لیکن بہت ہی سرسری طور ماں سے زیادہ مہربان تھی. جب ان کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، شیب ابی طالب کے 3 سال، اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی، جو تھوڑی بہت غذا تھی وہ میرے لیے رکھتی تھی. جب خود پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی تھی لیکن جو کپڑا آتا تھا میرے لیے اٹھا کے رکھ دیتی تھی، یہ محمد کو پہنانا. خود ان کے بچوں کے بالوں میں تیل نہیں ہوتا تھا لیکن ذرا سا تیل بھی مہیا ہو گیا تو میرے بالوں میں تیل ڈال کے اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی. یہ پیغمبر قصیدہ پڑھ رہے ہیں فاطمہ بنت اسد کے گھر سے لے کر جنت البقیع کے قبرستان تک. تمہاری ماں نہیں میری ماں آج دنیا سے گئی. تو اب میں جملے کو اور پھیلا لوں کہ اپنی ماں کو یاد کرنے والے مولا کی ماں کو یاد کریں اور رسول کی ماں کو یاد کریں. اور جنت البقیع میں جا کے 2 بڑے عجیب واقعات پیش آئے، 2 بڑے عجیب لیکن مشہور ہیں. میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ مشہور ہے، شاید اب تک جو واقعات میں نے پڑھے وہ اتنے مشہور نہ ہوں، یہ دونوں مشہور ہیں. پہلا واقعہ تو یہ پیش آیا کہ پیغمبر نے 2 صحابیوں کو حکم دیا میری ماں کی قبر تم لوگ کھودو. دونوں ٹاپ کے صحابی، ابو ایوب انصاری جو پیغمبر کے پہلے میزبان تھے، جن کے گھر میں رسول نے ہجرت کے بعد قیام کیا اور جن کی بڑی فضیلت. ان کی فضیلت کا اندازہ صرف ایک جملے سے کر لے کہ زمانے کے امام کی ماں کا نام نرجس خاتون ہے، بچہ بھی جانتا ہے نرجس، رومن پرنسس کے نام سے جو بچوں کی ایک فلم بنی ہے اینیمیٹڈ. نرجس خاتون کو جب روم سے سامرا بلوانا تھا، پورا واقعہ مشہور ہے اور اگر کسی کو نہیں بھی پتا تو وقت نہیں، بلوانا تھا تو ایک عجیب طریقے سے خدا نے انتظام کیا. اسلامی لشکر نے حملہ کیا، اس میں جناب نرجس خاتون سے یہ کہا گیا، کس نے کہا؟ شہزادی نے رات کو خواب میں کہا تم اپنے آپ کو خود گرفتار کرا دینا تاکہ اس کے ذریعے تم اسلامی دنیا میں آ جاؤ، پھر ہم تم کو سامرا بلا لیں گے. تو واقعہ یہی ہے نا کہ 10ویں امام نے اپنے ایک صحابی کو بلایا، یہ 10ویں امام کی بہو آ رہی ہے، یہ 11ویں امام کی بیوی آ رہی ہے، یہ 12ویں امام کی ماں آ رہی. اور ہماری ان مجالس میں سے ایک مجلس کا تعلق نرجس خاتون اور ان کی ساس سے بھی بنے گا 2 یا 3 دن کے بعد، اس میں کچھ نئی نئی باتیں آپ سنیں گے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ جب اس صحابی کو بلایا تو اس سے کیا کہا؟ آپ میں سے بھی جو بہت قابل احترام گھرانے ہیں، سادات گھرانے ہیں، کچھ گھرانوں میں بہت زیادہ ویلیوز ہیں، حجاب ہے، سب کچھ. اگر آپ کو اپنے گھر کی کسی خاتون کو بلوانا ہو تو آپ انتہائی شریف آدمی کا انتخاب کریں گے. بھئی تم جا رہے ہو لاہور، تم جا رہے ہو کراچی، تم جا رہے ہو حیدرآباد، تم لے کے آنا میری بیوی. وہ حجاب والی ہے، وہ بہت زیادہ پرہیزگار ہے، ہر چلتے پھرتے ایرے غیرے کے حوالے تو نہیں کیا جائے گا. زمانے کے امام کی ماں آ رہی، 11ویں امام کی بیوی آ رہی، 10ویں امام کی بہو آ رہی، رسول کی بہو آ رہی ہے، شہزادی کونین کی بہو آ رہی. کس احتیاط کے ساتھ لے کے آنا ہے. تو جب بلایا تو کیا کہا کہ چونکہ تم ابو ایوب انصاری کی اولاد میں ہو جو ہمیشہ سے ہمارا محب رہا، اس لیے میں تمہیں یہ خدمت دے رہا ہوں. یہ بیٹے کو خدمت دی جا رہی، بیٹے سے مطلب وہ 6ٹھی 7ویں پشت ہوگی، لیکن دادا کی خدمت کو سراہتے ہوئے ابو ایوب بہت اہم شخصیت ہے. ابو ایوب کی بھی پوری ایک مجلس ہونی چاہیے ابو ایوب پہ، کیونکہ بعض اوقات مشہور اصحاب رسول کا بھی ہم لوگ حق ادا نہیں کرتے ہیں، ایک آدھ واقعہ بھی نہیں سنتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو یہ جو میری 8 مجلسیں آج کے بعد ہیں، کچھ واقعات اصحاب کے بھی ملیں گے کیونکہ ہمارا موضوع رسالت. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری سے کہا یہ قبر تم کھودو، میری ماں کی قبر تم کھودو. اور زید بن حارثہ جنہیں پیغمبر کا بیٹا قرار دیا جاتا تھا، اور جب قرآن نے کہا کہ نہیں پیغمبر میں ایڈاپٹیڈ سن بیٹے نہیں ہوتے، تب بھی زید کا بڑا ہائی اسٹیٹس تھا. ان دونوں سے کہا قبر تمہیں کھودنا. ایک اعزاز تھا. مثلا آپ کو بلا کے کہا جائے کہ بھائی امام معصوم کی قبر کھودنا ہے، آپ جا کے کھودیں تو یہ اعزاز ہے آپ کے لیے. آپ ایک نارمل گورکن نہیں ہے کہ ہم قبر کھود رہے ہیں. تو جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر انہوں نے قبر کھودی.
وفات کی رات ہے، وفات کی وجہ سے یہ آخری جملے پڑھ رہا ہوں، قبر کھودی. ابھی قبر تقریباً سمجھے 90% کھود گئی تھی، تھوڑی سی رہ گئی اور کھود جائے گی. پیغمبر نے دونوں کو بلا لیا، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. یا رسول اللہ ابھی تھوڑی سی باقی ہے قبر. مردے کو دفن کرنا اس کا ایک طریقہ ہے کہ کتنی اس کی گہرائی ہونی چاہیے. جو ہمارے یہاں جملہ مشہور ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، کہ مشہور یہی ہے کہ اتنی گہرائی ہو کہ جب وہ منکر و نکیر آ کے اس سے قبر میں کہیں بیٹھو جواب دو تو یہ اس کا سر جو ہے قبر سے نہ ٹکرائے چھت سے. یہ ہے نہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا. جیسے پہلے ہمارے یہاں کہا جاتا تھا نا، داڑھی کسے کہتے ہیں؟ 40 قدم سے نظر آئے، یہ سمجھانے کے لیے. اسلام میں کوئی 40 قدم 42 قدم نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے. تو کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تھوڑی سی قبر باقی ہے، کٹھہر تم لوگ باہر آؤ. اور پھر پیغمبر قبر میں اترے. جو باقی قبر رہ گئی تھی وہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کی. یعنی جہاں پر بنت اسد کا جسم مس ہوگا وہ ابو ایوب انصاری اور زید بن حارثہ کا ہاتھ بھی وہاں نہیں لگا. وہ مٹی ہٹائی پیغمبر نے، اور وہ جو 10% تھی، اور پھر قبر بن گئی. مولا میت کو لے کے تیار کھڑے، بیٹا ماں کی میت کو دفن کرے گا. پیغمبر نے کہا رک جاؤ، بھائی قبر ہو گئی نا، اب اتارو. پیغمبر اپنے ہاتھ سے لیں گے، رک جاؤ. پیغمبر قبر میں لیٹ گئے. مشہور جملے ہیں، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ یہ یاد رکھیں. پیغمبر قبر میں لیٹ گئے، کچھ دیر قبر میں لیٹے رہے. اپنی قبر نہیں ہے جو اسلام میں بعض اوقات کچھ لوگوں نے مستحب قرار دیا ہے کہ زندگی میں قبر اپنی کھودو اور اس میں کچھ دیر لیٹا کرو. یہ پیغمبر فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے، اس کے بعد قبر میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد تھوڑی سی تلاوت قرآن قبر کے اندر کی، پھر باہر آئے. اور باہر آنے کے بعد کہا اے علی اب اپنی ماں کو قبر میں پہنچا. کب آخری منزل میں پہنچا. مولا نے ماں کی میت کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا. پیغمبر نے فرمایا جب میں پائنتی سے باہر آ رہا تھا، پائنتی سے ہی آدمی قبر میں اترتا ہے، پائنتی سے باہر آتا، تو ابھی میں قبر سے باہر نہیں آیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ قبر میں جنت سے 2 چراغ لا کے رکھ دیے گئے جو روشن ہو گئے. قبر کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. ابھی قبر بند نہیں ہوئی، اندھیرا نہیں ہوا، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں ابھی نکل رہا تھا. بھئی جب تک کہ پیغمبر قبر میں، ایک تو قبر کھلی اور نور رسالت. حضرت عائشہ کا جملہ ہے کہ آدھی رات کے اندھیرے میں بھی اگر ہمیں سوئی ڈھونڈنا ہو تو ہم پیغمبر کے چہرے کے نور سے ڈھونڈ لیا کرتے. تو اب پیغمبر قبر میں، نورانی قبر ہے، نکل رہے ہیں، جنت سے جو 2 چراغ لا کے رکھے گا. قبر میں دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اندھیرا، ایک تنہائی. اور کہا ادھر پائنتی 2 چراغ رکھے گئے، سرانے 2 فرشتے لا کے رکھے گئے جنت کے. اور کہا تمہیں بنت اسد کے ساتھ قیامت تک رہنا، تنہائی محسوس نہ کرے. یہ بنت اسد کی تنہائی دور کرنے کے لیے 2 خاص فرشتے مقرر کیے گئے. پھر قبر بند کرتے ہی پیغمبر نے یہ کہا. اور اس کے بعد پھر وہ مشہور واقعہ، یہ شاید نئی باتیں ہوں آپ کے لیے، اس کے بعد کا مشہور واقعہ. پیغمبر سرانے بیٹھ گئے قبر کے، ابھی گئے نہیں، سرانے بیٹھ گئے. کیا کہا؟ ابنوں کی علی لا جعفر ولا عقیل. جناب فاطمہ بنت اسد کی کتنی اولادیں ہیں اس میں اختلاف ہے. یہ طے شدہ بات ہے 4 بیٹے ہیں. اس کے بعد بعض علماء کہتے ہیں 1 بیٹی تھی، ایک تو کنفرم ہے. بعض کہتے ہیں 2 بیٹیاں تھیں، بعض کہتے ہیں 3 بیٹیاں تھیں. ام ہانی یہ تو کنفرم. تو وہ جو کہتے ہیں 2 تھی نا، وہ کہتے ہیں دوسری بیٹی نہیں تھی، ام ہانی کا نام تھا وہ فاختہ. بیٹی ایک ہی تھی، نام الگ ہے، کنیت الگ ہے. بعض کہتے ہیں 2 الگ الگ تھی. اس بحث کو چھوڑ دیجیے. ام ہانی کا بھی بہت ہائی اسٹیٹس ہے اسلام میں. پیغمبر نے مولا کو ایک طرح سے ڈانٹا تو نہیں، لیکن کہا کہ ام ہانی کے مسئلے میں دخل نہ دینا. فتح مکہ کے موقع کا مشہور واقعہ ہے نا، ام ہانی کے مسئلے میں دخل نہ دینا. جب مکہ فتح ہوا تھا اس دن ام ہانی مکے میں تھی، یہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. ایک چھوٹا سا ایک فقہی مسئلہ آ گیا، ابھی 2 منٹ میرے پاس ہیں، یہ بھی بتا دوں. یہ فاطمہ بنت اسد کی بیٹی کی بات، ام ہانی. ام ہانی کے بیٹے ہیں جودہ، جن کا مکان کوفے میں ہے، جو مولا کا مکان کہلاتا ہے. آپ کوفے جاتے ہیں نا، مسجد کوفہ کے پیچھے زیارت کرتے ہیں، یہ مولا کا گھر ہے. مولا کا نہیں ہے وہ. مولا نے تو پہلے دن سے آخری دن تک کہا کہ دیکھو یہ 2 کپڑے لے کے میں مدینے سے آیا ہوں، آج 5 سال کے بعد بھی یہی 2 کپڑے ہیں. نہ لباس میں نے خریدا ہے، نہ مکان بنایا. تو مولا یہ کون سا مکان؟ یہ ماموں کو مکان دیا بھانجے نے. ام ہانی کے بیٹے کوفے میں رہتے تھے، مولا آئے تو کہا مولا آپ میرے گھر میں ٹھہریے. خیر، ام ہانی مکے کی فتح کے موقع پہ مکے میں آلریڈی تھی، کیونکہ انہوں نے ہجرت کی ہی نہیں.
پیغمبر ان کے گھر آئے اور بہت آتے تھے. خاص طور پر ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے، وہ چونکہ ام ہانی سے اس کا تعلق نہیں، وہ کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، وہ شان رسالت سے تعلق ہے. شان رسالت و عظمت نبوت کی موضوع پہ بات ہو رہی، لیکن آئے پیغمبر ام ہانی کے گھر میں. کہا ام ہانی مکہ فتح ہوا ہے، لشکر لے کے آئے ہیں، سب کچھ کیا، میں اس وقت پیاس محسوس کر رہا ہوں، کچھ پینے کے لیے ہے؟ ام ہانی نے کنیز کو اشارہ کیا. وہ کنیز برتن میں کوئی مشروب لائی. بعض علماء نے کہا پانی تھا، بعض نے کہا شربت. پیغمبر کو دیا، پیغمبر نے اس کو نوش کیا، تھوڑا سا پیا، تھوڑا سا بچ گیا، وہ ام ہانی کے حوالے گیا. ام ہانی کے بعد یہ برتن گیا، ام ہانی نے فوراً یہ پانی پی لیا. اچھا، اب آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ شاید واقعہ بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، یہ شکایت تو نہیں ہوگی. ام ہانی پانی پی لیا. جب پانی پی لیا، پانی پینے کے فوراً بعد جملہ کا، یا رسول اللہ میں روزے سے تھی. لوگوں نے پوچھا کہ روزے سے تھی تو پھر پانی کیوں پیا؟ کہا جب رسول نے یہ پانی مجھے دیا، اتنا بابرکت پانی میرے ہاتھ میں آیا جس کو پیغمبر کے ہونٹ مس کر چکے ہیں. میرا دل نہیں چاہا کہ یہ پانی میں کسی اور کو دوں یا نعوذ باللہ پھینک دوں. پیغمبر کا تو لعاب دہن کھارے کنویں میں جاتا ہے، پانی میٹھا ہو جاتا. اور اب جائیے آپ مدینے میں، اب پچھلے 3-4 سال سے بہت اہم ایک زیارت ہے بحر غرس. کتنا شاندار بنا دیا گیا، پہلے وہ نہیں جا سکتے، بند تھا. اب کتنا شاندار، آپ جائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اس کو اتنا سجایا. یہ باغ سلمان کے پیچھے ہے، جس گھر میں یہودی دلہن شہزادی کا معجزہ پیش آیا اس کے برابر. تو وہاں کا کیا ہے، لوگوں نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں پانی بہت کھاری. پیغمبر تشریف لائے تھے، اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، اتنا میٹھا پانی. آج کل وہ پانی ملتا ہے؟ اب جائیے وہاں پانی 5 ریال کی بوتل ملے گی آپ کو، پانی آپ پئیں گے، آج بھی آپ کو مزہ آ جائے گا 1400 سال کے بعد. تو پیغمبر کا یہ معجزہ، اور یہ پیغمبر کو خود اتنا پسند تھا پانی کہ مدینے میں رہتے تھے، یہ مدینے سے باہر تھا، اپنے پینے کا پانی یہاں سے منگواتے تھے. مولا کو آخری وصیت کیا کی تھی؟ آئے علی جب مجھے غسل میت دینا، آدھا پانی جبرائیل لے کر آئیں گے جنت سے کوثر کا، آدھا پانی اس کنویں کا ملانا. تو یہ کنواں بہت اہم ہے کیونکہ پیغمبر کا معجزہ. ام ہانی کہتی ہیں آدھا بچا ہوا جو بھی مشروب ہو، پانی کے شربت، وہ نہیں پتہ تاریخ، میں کیا کرتی اس کا؟ پھینک دیتی؟ ممکن نہیں تھا. کسی اور کو دے دیتی، تبرک مجھے ملا، میرے گھر کا وہ شربت تھا، پیغمبر نے نوش کیا، میں نے اس کو پی لیا. لیکن پھر فوراً پیغمبر سے پوچھا، یہ فقہی مسئلہ آ گیا، یا رسول اللہ میں نے یہ پانی پی تو لیا مگر میں تو روزے سے تھی. یہاں سے ایک بہت اہم مسئلہ بنا. یہ ام ہانی کی روایت. ام ہانی کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد کی وارث. کہا کہ یہ تو روزے میں نے پانی پی لیا. پیغمبر نے کہا سنت روزہ تھا کہ قضا روزہ تھا؟ رمضان تو تھا نہیں ہے، گرچہ فتح مکہ رمضان میں ہوئی ہے، لیکن بہرحال کہا کہ یہ سنت تھا کہ قضا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سنتی روزہ رکھا. پیغمبر نے کہا جو آدمی سنتی روزہ رکھے اسے اختیار ہے دن میں جب چاہے جان بوجھ کے اپنا روزہ توڑ سکتا. یہ تو برکت کے لیے توڑا نا، یہ تو تبرک کے لیے توڑا نا، لیکن اس کے علاوہ بھی چاہے توڑو. آج بھی یہی مسئلہ کہ اگر آپ قضا روزہ رکھیں گے تو ظہر تک آپ کو حق ہے توڑنے کا، ظہر کے بعد نہیں. وہ بھی شرط یہ ہے کہ اگر قضا کا وقت تنگ نہ ہو. اچھا یہ نہیں، آغا سیستانی کے یہاں جو کہ قضا کا کوئی وقت نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں، لیکن ظہر کے بعد نہیں توڑ سکتے. سنتی روزہ آپ چاہیں مغرب سے 5 منٹ پہلے توڑ دیں. یہ جو مسئلہ ہماری فقہ میں آج بھی ہے، 1400 سال بعد. ام ہانی کا وقت. کون ام ہانی؟ جناب فاطمہ بنت اسد کی وارث بیٹیوں میں. تو یہ تو کنفرم بیٹی ہیں، لیکن 4 بیٹے اور تھے، 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور مولا. چاروں کا بہت ہائی اسٹیٹس. ان کے حالات بیان کرنا ایک ایک جملے میں بھی ممکن نہیں ہے. لیکن اب پیغمبر نے ام فاطمہ بنت اسد کی قبر بند کر لی. 2 چراغ دیکھے، 2 فرشتے دیکھے. چراغ پائتی تھے، فرشتے سرہانے تھے. اور اس کے بعد باہر نکل کے جب قبر بند ہو گئی، قبر کو دیکھ کے کہا ابنو کی علی لا عقیل ولا جعفر. تیرا بیٹا لیکن علی، تیرا دوسرا بیٹا عقیل نہیں، جعفر نہیں. یا رسول اللہ یہ کیا مطلب اس جملے کا؟ کہا کہ جیسے ہی میں قبر سے نکلا منکر و نکیر آ گئے سوال کرنے. ہم اور آپ منکر و نکیر کو ڈانٹ کے بھگائیں گے، ہم اور آپ منکر و نکیر سے جنگ کریں گے. ہم کہیں گے مجال ہے اس کی، یہ فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات کی ماں ہیں.
جو مولا نے ایک بار ابو طالب کے لیے کہا تھا اس آدمی سے کہ خاموش ہو جا میں تیرا منہ توڑ دوں گا، اس لفظ ہے، جب اس نے کہا تھا کہ عام مسلمان آئے ابو الحسن آپ کا بابا تو اسلام قبول نہیں کیا، جہنم میں جل رہے، مولا نے کہا خاموش میں تیرا منہ توڑ دوں گا، جس کا بیٹا قسیم جنت و نار ہے وہ باپ کیا کبھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ مشہور جملہ ہے مولا کا، بیٹا قسیم جنت و نار ہو اور باپ کو جہنم کی بات کر رہا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو تو وہ ہیں جن پہ سارے مسلمان بھی متفق ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، ہمارے اعتبار سے یہ دوسری خاتون ہے جناب خدیجہ کے بعد۔ عام مسلمانوں نے کہا پہلی 10 میں سے ایک ہیں، نمبر نہیں بتاتے ہیں، وہاں ذرا سی گڑبڑ کرتے ہیں حساب میں، لیکن پہلی 10 میں سے ایک سب مانتے ہیں۔ ان کے لیے منکر و نکیر آ گئے، ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں بنت اسد کے سامنے؟ کیا آپ ان سے بڑے ہو گئے؟ کیا آپ کی قبر میں آئیں گے نہیں؟ اگر آئیں گے تو آپ ڈانٹ کے بھگا دیں گے؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جن کا یہ نظریہ پیغمبر نے کہا منکر و نکیر آ گئے، انہوں نے میری چچی سے سوال شروع کی، تو میری چچی نے پہلے سوال کا جواب دیا اللہ جل جلالہ ربی، پوچھا نا تیرا رب کون؟ کہا اللہ۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ میری چچی نے کہا محمد النبی، میرا بھتیجا محمد میرا نبی۔ تیرا دین کیا ہے؟ کہا الاسلام و دین اسلام میرا دین۔ تیری کتاب کیا ہے؟ القرآن و کتابی کتاب۔ تیرا قبلہ کیا ہے؟ کہا الکعبۃ و قبلت۔ پھر انہیں پوچھا من اماموں کی، تیرا امام کون ہے؟ یہاں پہ فاطمہ بنت اسد ذرا سی شرما گئی، گھر کی بات، بیٹے کی بات تھی نا، تھوڑا سا رک گئی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں چچی بولیے بولیے، یہ تو عقیدہ ہے، حق کی بات ہے، ابنوں کی آپ کا بیٹا نام لیجئے، لیکن علی کہیے گا، جعفر تیار نہ کہیے گا، عقیل نہ کہیے گا، وہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، کہیں غلط فہمی نہ ہونے پائے۔ فاطمہ بنت اسد کا یہ واقعہ جہاں پیغمبر نے تلقین میت کی ایک شکل بتائی اور پھر کہا کہ قبر میں اس سوال کا جواب دینا۔ اب یہ کل سنیے گا، کیونکہ آج تو فاطمہ بنت اسد کی بات ہے، لیکن پیغمبر کی سیرت کے اور واقعات جو آ رہے ہیں نا، پیغمبر نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھی کیا کلمہ قبر میں پڑھایا، یہ واقعہ کل آئے گا۔ اور جس وجہ سے یہ فاطمہ بنت اسد کا واقعہ آ گیا وہ وجہ بھی آدھی آئی آدھی رہ گئی۔ آدھی کیا آئی ہے کہ بنت اسد جیسی قسیم جنت و نار علی کی ماں، جب ان کو بھی منکر و نکیر سوال کر رہے اور ان کو بھی ہر سوال کا جواب دینا، توہین کا جملہ نہ بنے، نعوذ باللہ۔ میں کیا اور فاطمہ بنت اسد کی شان کیا بتاؤں؟ پیغمبر نے دفن کیا، لیکن جب پیغمبر نے فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا تو جو کہ فاطمہ بنت اسد کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، اور اس وقت مدینے کے اندر فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھیں، تو اس انداز سے ہمارے سامنے گریہ نہیں آیا۔ لیکن جب اسی مدینے کے اندر ایک اور ماں دنیا سے جاتی ہے تو چونکہ اس کی بیٹی زندہ ہے، بیٹیاں جو ہیں وہ باپ اور ماں کی میت کی رونق ہوتی ہے۔ بنت اسد کا ماتم رسول نے کیا ہے، لیکن مردوں کا ماتم الگ ہوتا ہے، عورتوں کا الگ ہوتا ہے۔ میں نے جو اتنا ان کی بیٹی کا ذکر کیا وہ اسی لیے کیا کہ یہ بتا دوں کہ ماں کے سرانے بیٹی نہیں تھی، بیٹے تھے خالی۔ بیٹے مرد ہوتے ہیں، مردوں کے ماتم کا طریقہ الگ۔ لیکن جب اسی مدینے کے اسی حجرے میں فاطمہ بنت اسد اپنی بہو کے ساتھ اسی حجرے میں رہتی تھی، جب رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کی موت ہوئی ہے، انتقال ہوا اور جنازہ تاریکی شب میں نکلا، تو فاطمہ زہرا کی تو بیٹی تھی نا، تاریکی شب میں جنازہ نکلا، مولا نے ایسا محسوس کیا کہ جنازے کے پیچھے پیچھے حجرے سے کوئی اور بھی نکل کے آیا۔ حسن حسین تو ماں کی میت کو لے کے چل رہے ہیں، علی تو کندھا دے رہے، کوئی اور نکل کے آئے، مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ۔ کتنی عمر ہے؟ 5 سال۔ دیکھیے ہمارے ہاں بھی جو ذرا سے بھی دیندار گھرانے 5 سال کی بچی کو بھی حجاب کراتے ہیں، تو پورے حجاب کے ساتھ ہے زینب، رات کا اندھیرا ہے اور گھر سے 2 قدم نکلی، مولا نے ایک مرتبہ کہا حسن بیٹا، حسین بیٹا، اپنی ماں کی میت کو لے کے چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ ارباب اعظم میرا سوال یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا کہ علی نے فاطمہ کی میت کو چھوڑ دیا، فاطمہ کی میت کو چھوڑ دیا، حسن تم لے جاؤ، حسین تم لے جاؤ، میں آتا ہوں۔ قریب آئے، زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی زینب ابھی تیرا باپ زندہ ہے۔ علی کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹی گھر سے باہر آ جائے۔ زینب کے لیے جملہ بھی کافی تھا، اور ویسے بھی زینب زینب ہے، چلی گئی۔ جب فجر کے قریب مولا حسنین کو لے کے واپس آئے
تو زینب نے جیسے ہی حجرے میں علی داخل ہوئے باپ کا دامن تھام لیا. بابا آپ بھیا حسن بھیا حسین کو اماں کی قبر دکھا کے لے آئے. زینب کتنے بدقسمت ہے کہ ماں کی قبر کی زیارت بھی نہ کر سکے. بابا ایک بار مجھے بھی ماں کی قبر تک لے جائیے. علی نے کہا زینب گھبراؤ نہیں، میں لے جاتا ہوں. زینب نے تڑپ کے کہا بابا تیار ہو جاؤں؟ کہا نہیں، فجر کی اذانیں ہو گئی، لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں. علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ ان مردوں کے بیچ میں اپنی 5 سال کی بچی کو لے کے بھی جائے. ٹھہر جاؤ، رات ہو جانے دو پھر میں لے چلوں گا. دنیا میں کسی نے کوئی وقت اتنی مشکل سے نہیں گزارا ہوگا جیسے آج کا دن زینب نے گزارا. یہاں تک کہ اندھیرا چھا گیا، عشاء کی اذانیں ہو گئی. بابا آپ تیار ہو جاؤ. کہانی ابھی بھی گلیوں میں چہل پہل ہے، اتنا ٹھہر جاؤ کہ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں. آدھی رات کو ایک چھوٹا سا قافلہ حجرہ فاطمہ سے نکلا ہے. آگے آگے علی ہیں، پیچھے پیچھے حسن ہیں، درمیان میں زینب ہیں، زینب کے ساتھ حسین چل رہے ہیں. وہاں پہنچے جہاں قبر سیدہ. اندھیرا ہے رات. قبر سیدہ پہ ایک چراغ جل رہا. یہ چراغ آیا کہاں سے؟ جیسے ہی مغرب کا وقت آیا تھا حسین نے کہا تھا بھیا حسن اماں کی قبر پہ کتنا اندھیرا ہوگا، آؤ چل کے ماں کی قبر پہ چراغ جلا دیں. یہ حسین چراغ جلا کے آئے. آدھی رات کو چراغ جل رہا. حسن نے دیکھا دور سے، ایک مرتبہ دوڑ کے گئے ماں کی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا، اماں تیرا بیٹا حسن آیا. حسین نے دیکھا ماں کی قبر پہ گرایا، اماں تیرا حسین آیا. زینب کو تو زیادہ لگی ہے کیونکہ حسین تو 2 مرتبہ زیارت کر چکا. زینب نے اب تک زیارت نہیں کی. زینب بھی دوڑ کے آگے چلنا چاہتی. علی نے بازو پکڑ لیا. نہیں زینب بیٹی تم نہیں جاؤ گی، زینب ٹھہر جاؤ. زینب نے کہا بابا آپ تو میری وجہ سے اس وقت آئے ہیں، مجھے کو روک رہے ہیں. کہا روک نہیں رہا ہوں. حسین بیٹا چراغ گل کر دے. ہو سکتا ہے کوئی مسافر یہاں سے گزر جائے، چراغ کی روشنی میں اس کی نگاہ کہیں میری زینب پہ نہ پڑ جائے. علی کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے. قبرستان ہے، 5 سال کی زینب ہے، پورے حجاب کے ساتھ ہے، سناٹا ہے، اندھیرا ہے. ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا بالکل سمجھ میں آ گیا. میرا مولا اتنا ہی غیرت مند ہے، مگر یہ 11 ہجری ہے نا. آئیے ایک بار 61 ہجری میں چلیں. وہ شہر کوفہ ہے، وہ دن کا وقت ہے، وہ بلوہ عام ہے. وہ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. آپ کی زینب اس مجمع میں کس طرح جا رہی ہے زینب کو بھی یاد تھا. اسی لیے شہر میں داخل ہوتے ہوتے پلٹ کے نجف کو دیکھا، آواز دی بابا یا علی مدد، اپنی زینب کی مدد کو آئیے. نامحرموں کے بیچ میں جانا پڑ رہا. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا فاطمہ بنت اسد جو تمام ائمہ طاہرین کی ماں ہیں، ام الائمۃ الطاہرین، اور فاطمہ زہرا اور زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ آج کی مجلس میں گریہ کرنے والوں کے گریہ کے طفیل، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ اس گریہ کے علاوہ انہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما. ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما.